بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا اسرائیل علیہ السلام سے دلچسپ سوال۔ ناظرین، موت اس دھرتی پر تمام مخلوق کا آخری انجام ہے۔ اس دنیا میں ہر ذی روح کی انتہا موت ہے۔ اللہ نے موت فرشتوں پر لکھ دی ہے، چاہے وہ جبریل علیہ السلام ہو، میکائیل، اسرافیل ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ ملک الموت بھی موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اس دھرتی پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف تیرے پروردگار کی ذات باقی رہے گی۔ ایک مرتبہ اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اسرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی، ان میں سب سے زیادہ رحم تجھے کس پر آیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت میرا دل ہمیشہ لیکن تیرے حکم سے سرتابی کی مجال کہاں؟ اللہ نے پوچھا، یہ بتا تجھے سب سے زیادہ رحم کس پر آیا؟ الہی، ایک موت ایسی ہے جو بھلائے نہیں بھولتی، اور وہ کام ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی، تو نے حکم دیا کہ اس کشتی کو فنا کر دے۔ میں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا۔ تو نے فرمایا، سب مردوں اور عورتوں کی روحیں قبض کر لو، لیکن ایک عورت اور اس کے نوزائیدہ بچے کو چھوڑ دو۔ میں نے اس حکم کی تعمیل کی کہ سب کی جانیں قبض کر لی۔ ایک بہتے تختے پر ماں اور اس کا بچہ رہ گیا، اور پھر وہ تختہ سمندر کے کنارے پہنچ گیا، اور ماں اور بچے کی جان بچانے سے بہت خوش ہوا۔ لیکن پھر تیرا حکم آیا، اسرائیل، ماں کی روح قبض کر اور بچے کو اکیلا چھوڑ دے۔ اے باری تعالیٰ، تو خوب جانتا ہے، یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا۔ مجھے شیر خوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے اس قدر تکلیف پہنچی تھی کہ اب اس واقعے کو ایک مدت بیت چکی ہے، لیکن یہ بچہ برابر یاد آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اللہ نے فرمایا، اسرائیل سن، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا، تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے۔ اس جزیرے میں ایک سرسبز اور گھنا جنگل تھا، یہاں صاف شفاف میٹھے پانی کے چشمے بہتے اور بے شمار پھلدار درخت تھے۔ اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کی خاطر لاکھوں خوشنما اور حسین پرندے بھیجے، جو ہر وقت چہچہاتے اور نیا راگ الاپتے۔ ہم نے چمیلی کے پھول اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو، تاکہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئے۔ ہم نے اسے ہر خوف اور خطرے سے محفوظ کر دیا۔ آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ اس پر نہ ڈالو، فرمایا اس پر آہستہ آہستہ چل۔ بادلوں کو حکم دیا کہ اس پر مینا برسانا۔ بجلی کو ہدایت کی، خبردار، اپنی تیزی دکھا کر اسے مت ڈرا۔ انہی دنوں جنگل میں بھیڑیے کی مادہ نے بچے دیے۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس انسان کے بچے کو بھی دودھ پلا، اس کی دیکھ بھال کر اور اسے کوئی گزن نہ پہنچے۔ اے اسرائیل، اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔
ہم نے اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھنے نہ دیا، دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کی اور ان کا شکر بھی ادا کرتا تھا۔ اور اب ملک الموت جانتا ہے وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اسرائیل نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا، تجھی کو علم ہے اے پروردگار عالم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بچہ نمرود بن گیا اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونکا۔ وہ اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے احباب کے ہمراہ بکری کے ایک مردے بچے کے پاس سے گزرے تو آپ اس کا کان پکڑ کر فرمانے لگے، تم میں سے کون اسے 1 درہم کے بدلے خریدنا پسند کرے گا؟ تو اصحاب رسول کہنے لگے، آقا ہم تو اسے مفت میں بھی نہیں لینا چاہتے، یہ ہمارے کس کام کا؟ آپ نے پھر دوبارہ پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی عیب دار تھا، اس کے کان چھوٹے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اور فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کے ساتھ کتنا پانی آتا ہے۔ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ انگلی کے ساتھ لگے ہوئے پانی کے قطرے کی سمندر کے مقابلے میں۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ کیا ہمیں بھی دنیا کی حقیقت کا کچھ پتہ چلا، یا یہ کہ ابھی تک شیطان ہمیں برگلا رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے اور دنیائے فانی کی خواہشات کو سجا سجا کر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، اور آپ سے کہے جا رہا ہے کہ چھوڑو، وائز لوگ ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ جوانی مستانی ہوتی ہے، اپنے حسن و جمال اور صحت تو جوانی میں مزے لوٹیے، دنیا کی لذتیں اٹھائیے، جب بوڑھے ہو جاؤ گے تمام قوت جواب دے جائے گی، پھر حج کر لینا، توبہ کر لینا۔ یہی ابلیس کی چالیں اور ان کے گمراہ کن جال ہیں کہ خود تو ڈوبا ہوا ہے، دوسروں کو بھی ساتھ میں لانا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، وہ تو اپنے ہم نواؤں کو بلاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنے۔ ارشاد باری تعالیٰ، قیامت کے روز جب دربار الہی سے فیصلہ صادر ہو جائے گا اور حسرت و ندامت اور آہو بکا بے سود ہوگی، تب شیطان اپنے پیروکاروں سے کہے گا، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا اور میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا، لیکن میں نے تم پر کوئی زبردستی تو نہیں کی، بس تم کو بلایا اور تم بھاگے چلے آئے۔ لہٰذا مجھے برا بھلا کہنے کے بجائے اپنے آپ کی ملامت کریں۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ تم نے جس طرح مجھے اللہ کا شریک بنایا، میں اس کا انکاری ہوں۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہم سب کو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور موت کی برہوشی برحق خبر لے کر آئی، یہی وہ حقیقت ہے جس کے اعتراف سے تو راہ فرار اختیار کرتا تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ کاش معاملہ یہی ختم ہو جاتا۔ ناظرین، ہمارے چینل کے نظریے اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پوری کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف، خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے
متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں اور ہمارا مقصد خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہے۔ یہی ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، جن کا ٹائٹل آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔